الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ حدیث ہے آج جو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا۔ یہ ابھی بھی بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شکاری کتے کے ذریعے جو ہے وہ شکار کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں عدی بن حاتم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم، جب تم اپنے سکھائے ہوئے سدھائے ہوئے کتے کو بھیجو، فقتل فکل، اور وہ جا کر اس شکار کو قتل کر دے، تو آپ اسے کھاؤ۔ وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، اور اگر وہ اس شکار میں سے کھا لے تو آپ اس میں سے نہ کھاؤ۔ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، کیونکہ اس نے شکار اپنے لیے کیا ہے۔ قلت، عدی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ارسل کلبی فأجد معه کلبا آخر، میں اپنے کتے کو بھیجتا ہوں، اور لیکن جب میں شکار کے پاس پہنچتا ہوں تو مجھے وہاں ایک اور کتا بھی نظر آتا ہے، تو دو کتوں نے اس شکار کو شکار کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فلا تأکل، پھر اس کو تم مت کھاؤ، فإنما سمیت علی کلبک، کیونکہ تم نے جو تسمیہ پڑھا ہے، بسم اللہ پڑھی ہے، وہ اپنے کتے کو بھیجتے ہوئے پڑھی ہے۔ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخر، دوسرے کتے پر تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث کے اندر بہت ہی کچھ اہم چیزیں ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، مجھے بس ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ اس حدیث سے بہت سارے احکام جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں پر کیوں ذکر کیا ہے اس باب میں، تو انہوں نے جو دلیل یہاں سے نکالی ہے وہ ان کا استدلال یہ ہے کہ جب کتا قتل کرے گا جو جانور کو، شکار کو، تو کتے کا جو لعاب ہے وہ وہاں پر اس کو اس جانور کے گوشت میں اس کے جانے کے چانس موجود ہیں، بلکہ جانے کا زیادہ ہی احتمال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے باوجود اس شکار کو کھانے کی اجازت دی ہے، تو یہاں سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں۔ یہ امام بخاری کا میری نظر میں سب سے مضبوط ان کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ صحیح اور واضح احادیث دوسری طرف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو دھونے اور 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، 1 مرتبہ مٹی اور 6 مرتبہ پانی کے ساتھ، اس لحاظ سے یہ جو استدلال ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فقہا میں جو اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کی دلائل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ دلائل نہیں ہوتے، ہر اسکول آف تھاٹ کے دلائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بغیر دلیل کے کوئی بھی ویلڈ اسکول آف تھاٹ وجود نہیں رکھتا۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، کہ کون سی جو بات ہے وہ زیادہ حق کے قریب لگ رہی ہے۔ اور ان چیزوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ممکن ہے کہ اختلاف کرے، وہ کہے کہ نہیں امام بخاری کا جو موقف ہے وہ مضبوط لگ رہا ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر ہم دوسرے انسان پر نہ کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، نہ اس کو جہنم کی وعید سنا سکتے ہیں، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ اس نے جو موقف اپنایا وہ کمزور ہے فقہی اختلافات میں، لیکن وہ اختلاف جو ہے وہ ویلڈ اسکول آف تھاٹس کا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اب بیٹھا ہوا ہے اور ویسٹ کی
خوشامد کرنے کے لیے، یا جو ہے جو کوئی بھی جدید تہذیب کو، مغربی تہذیب کو جو بھی فتویٰ چاہیے وہ گھڑ کے دے دیتا ہے، اور اس کے پاس کوئی نہ فقہی مذاہب کی دلیل ہوتی ہے، کہ نہ پچھلے گزرے ہوئے ائمہ اور محدثین میں سے کوئی اس کے مذہب پر ہوتا ہے، تو یہ ویلڈ اسکول آف تھاٹس نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، بہت ساری ان کی اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن ان کا بیسیکلی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ماضی میں اس کی کوئی جڑیں نہیں ہیں، یا اس کی کوئی صحابہ سے اس کی کوئی بنیادیں جو ہے جڑی ہوئی نہیں ہیں، سلف صالحین سے، تابعین، تبا تابعین، امت کے پچھلے 1500 سال سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بالکل ایک ایسا موقف دیتے ہیں جو پچھلے تمام ائمہ کے مواقف کے خلاف ہوتا ہے، تو ان کے ایسے مواقف کو ہم ویلڈ نہیں کہہ سکتے۔ تو خیر، ابھی اس کا جو ایک جواب ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس گوشت کو دھونے کا حکم نہیں دیا، وہ جو لعاب ہے اس کو، جو اگر وہ گوشت میں لگ گیا ہے اور لگنے کا جو ہے وہ احتمال زیادہ ہے، تو آپ نے دھونے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ دیکھیں کہ جو خون ہے شکار کے، جب شکار کو وہ شکار کرتا ہے کتا، تو خون بھی تو بہتا ہے نا شکار کا، تو اس حدیث میں اس خون کو بھی دھونے کا حکم نہیں دیا گیا، تو کیا اب خون کو بھی ہم پاک سمجھ لیں گے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو فوکس ہے وہ ایک خاص نقطے کے اوپر ہے، تو اسی تک ہمیں رہنا چاہیے، باقی چیزوں کے دلائل اس سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ وہ علماء کہتے ہیں کہ جیسے خون کے بارے میں یہ ایک کلیئر بات ہے کہ اس کو دھویا جاتا ہے، اسی طرح سے شکار کے گوشت کو بھی دھویا جاتا ہے، جس سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے اس کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے بارے میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ وہ سکھایا ہوا ہو، کل بکل معلم، وہ سکھایا ہوا ہو۔ تو سکھایا ہوا کتا اور عام کتے کے اندر فرق کیا گیا ہے، اور اس سے علماء نے علم کی فضیلت کو بھی ثابت کیا ہے کہ جاہل کتے کے شکار کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، حتیٰ کہ اگر علم والا کتا جو سکھایا گیا ہے جس کو، اس کے ساتھ کوئی جاہل کتا مل کر دونوں نے شکار کہیں کیا، تو بھی وہ جانور، وہ جو شکار ہے وہ حرام ہے، جیسا کہ یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے علم کی بھی فضیلت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اب سکھائے ہوئے کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے کچھ علماء نے علامات بیان کی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جانور کو وہ کھائے نہ، پکڑے اور اس کو کھائے نہ، تو یہ سب سے پہلی چیز ہے، جس کی دلیل قرآن مجید میں بھی ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تم اس کو کھاؤ جو وہ کتے تمہارے لیے پکڑ کر کے لائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شکار اس نے خود سے نہ کیا ہو، بلکہ جو مالک ہے اس نے بھیجا ہو۔ اگر اس نے شکار خود سے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے لیے کیا، تو وہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ شکار درست نہیں ہوگا، بلکہ مالک نے اس کو بھیجا ہو، مالک کے لیے وہ گیا ہو۔ یہ علامت ہے کہ وہ کتا سدھایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے۔ اور جب اس کو روکا جائے تو وہ رک جائے، تیسری شرط یہ ہے اس کو روکا جائے، اس کو ڈانٹے تو وہ رک جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر جو ہے شکار کی طرف گیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے شکار کو پکڑے، بلکہ اس کا اتنا کنٹرول ہو مالک کا اس کے اوپر کہ وہ اس کو روکے تو وہ رک جائے۔ تو اس صورت کے اندر پتہ چلتا ہے اس سے کہ وہ
جو ہے سدھایا ہوا ہے۔ تو اس میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے جو جس پر ہم کل بات کر رہے تھے، اللہ کا نام لینا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ دوسرا کتا اگر پایا گیا ہے تو آپ نے اس کھانے کی، اس شکار کے حرام ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخر، کہ آپ نے جو بسم اللہ پڑھی ہے وہ جو ہے اپنے کتے کو چھوڑتے ہوئے پڑھی ہے اور دوسرے کتے پہ نہیں پڑھی گئی۔ بسم اللہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اللہ کا نام لے کر کے جانور کو ذبح کرنا۔ اور بنیادی طور پر یہ جو ہم بسم اللہ پڑھ کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر ہم اس کو سوچیں، اس کے اندر بہت انسان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اللہ نے اس جانور کو ہماری قدرت میں دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اونٹ کو ذبح کر دیتا ہے، نحر کرتا ہے۔ وہ اونٹ جو انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، انسان جو ہے وہ بیل کو جو ہے ذبح کرتا ہے جو اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی ہے جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ورنہ اگر وہ مسخر نہ کرے تو کس کی مجال ہے کہ وہ ان جانوروں کو ذبح کر پائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ دوسری بات کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال ٹھہرایا ہے۔ کتنے ایسے جانور ہیں جن کو اللہ نے حلال نہیں ٹھہرایا، اور اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ تو جن جانوروں کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر۔ نہ پچھلی قوموں کو دیکھیں، ان کے لیے، یہود کے لیے، ان کی سرکشی کی وجہ سے جانور کے ہر حصے کو حلال نہیں کیا گیا تھا، کچھ حصوں کو حلال کیا گیا، کچھ حصوں کو حرام کیا گیا۔ اور بسا اوقات ہر وقت کے اندر چیزیں حلال نہیں تھیں۔ جیسے مچھلی کا شکار آپ دیکھیں کہ ان کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے حلال جانوروں کو ہمارے لیے مکمل طور پر حلال فرمایا ہے، اور پھر ان کے لیے کسی وقت کو متعین نہیں کیا کہ اس وقت میں حرام ہے، باقی وقت میں حلال ہے۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے اور اس امت کے پر اللہ کا احسان ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور پھر جو علم اور جو قدرت اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے ہم نے جس کتے کو سکھایا ہے، جو علم دیا ہے اس کو، وہ علم بھی اللہ رب العزت کی رحمت اور نعمت ہے۔ تو ایک جانور کو ذبح کرنے میں اللہ رب العزت کا نام لینا، یہ اس عمل کو عبادت بنا دیتا ہے، اسی لیے وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس جملے پہ غور کریں۔ ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے؟ تو یہ جانور کی بھی تو زندگی ہوتی ہے، جانور کی بھی تو زندگی ہوتی ہے۔ تو اس کے بہت سارے جواب علماء دیتے ہیں، ملحدین کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیے، اور بہت سارے کچھ عقلی جواب دیتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، وہ یہ ہے کہ جانور کا ذبح حلال ہونا اور جانور کو ذبح کرنا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر جانور ہمارے لیے ذبح ہے اور ہر طریقے سے ہمارے لیے حلال ہے۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت موجود ہے، اور اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس پہ اللہ کا نام پڑھا گیا ہو۔
फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि, उसे खाओ जिस पर अल्लाह का नाम पड़ा गया है। तो ये जानवर खुदा की मलकियत हैं, खुदा की मखलूक हैं, उसके लश्करों में से एक लश्कर है, और उस खुदा ने हमें उन पर कुदरत अता फरमाई है, उन्हें हमारे लिए रिज़्क़ करार दिया है। तो जब हम उस पर अल्लाह का नाम पढ़कर उनको ज़िबा करते हैं, तो हम गोया अल्लाह की बंदगी करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की नेमतों की कदरदानी करते हैं। तो जो अल्लाह पर ईमान ही नहीं लाता, जो अल्लाह को जानता ही नहीं है, उसके लिए यकीनन ये बहुत बड़ा मसला है कि हम किसी की ज़िंदगी क्यों ले लेते हैं। अपनी ख्वाहिशात के लिए हम किसी की ज़िंदगी को क्यों जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि वो ज़िंदगियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पैदा फरमाया, और उस जानवर को तो आखिरकार तो मरना ही मरना है। कोई भी दुनिया का जानवर हो, वो ज़िंदा नहीं रहेगा, कोई जानदार ज़िंदा नहीं रहेगा, जानवर तो क्या, इंसान, जिन्नात, हर एक को मौत है। तो जब हर एक को मौत है, तो फिर अल्लाह का नाम ले करके, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर किसी जानदार को जो अल्लाह ने हलाल किया है, उसको ज़िबा करना, ये कोई ऐब की बात नहीं है, क्योंकि उसकी जान का मालिक वो खुदा ताला है, वो खुदा ताला है। इसके अंदर और भी बहुत सी हिकमतें हैं और हिकमतें होंगी, उन पर बात हो सकती है। लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि महसूस करने की ज़रूरत है। हम कुर्बानियों पर और मुख्तलिफ जो है, चिकन को तो रोज़ ही तकरीबन आए रोज़ ही हम खाते हैं, ज़िबा करते हैं, मगर हम ये गौर नहीं करते कि ये जो जानदार की एक रूह को हम निकाल रहे हैं, तो ये कैसा अमल है और ये क्यों करके हमारे लिए जायज़ हुआ है। तो इसके अंदर सारी हिकमत ये है कि अल्लाह का नाम लेना। अगर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, तो वो जानदार, वो जो ज़िबा है, वो हलाल नहीं होता। इस लिहाज से अगर कोई ये समझता है कि अल्लाह का नाम लिए बगैर ही अगर कोई ज़िबा कर रहा है, तो ठीक है, बस हम खाते हुए अल्लाह का नाम ले लें, तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, और उसकी वजह भी यही बयान फरमाई कि उस जानवर पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। तो इसी पर हम इत्तिफ़ाक़ करते हैं।